أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حجت بازی کی ان کے رب کے بارے میں اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ فرماتا ہے اور موت دیتا ہے. قال انا احیی و امیت. اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں. قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. سو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی لاتا ہے سورج کو مشرق کی طرف سے تو اس کو لے آ مغرب کی طرف سے. فبہت الذی کفر. پھر حیرانی میں پڑ گیا وہ شخص جو کفر اختیار کیے ہوئے تھا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تبارک و تعالی قوم ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. یا اس شخص کی طرح سے جو گزرا ایک بستی پر وہ اس حال میں تھی کہ چھتوں پر اس کی دیواریں گری پڑی تھیں. قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. یہ شخص کہنے لگا اللہ کیوں کر زندہ فرمائے گا اس بستی کو اس کے موت کے بعد. فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ. بس اللہ نے اس کو 100 سال تک مردہ رکھا پھر اسے اٹھا دیا. قال کم لبثت. اس سے سوال فرمایا تو کتنے عرصے تک ٹھہرا رہا. قال لبثت یوما او بعض یوم. اس نے کہا میں ایک دن یا ایک دن سے کم ٹھہرا ہوں. قال بل لبثت 100 عام. بلکہ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بلکہ تو 100 سال تک ٹھہرا رہا. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ. سو تو دیکھ لے اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کی چیزوں کو کہ وہ سڑی گلی نہیں ہے. وانظر الی حمارک. اور دیکھ لے اپنے گدھے کو. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. اور
تاکہ ہم تجھے بنا دیں نشانی لوگوں کے لیے، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف ہم ان کو کیسے جوڑ دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت پہنا دیتے ہیں۔ فلما تبین لہ، پھر جب اس پر یہ سب کچھ ظاہر ہو گیا، قال، کہنے لگا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں جانتا ہوں بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب آپ مجھے دکھا دیجئے مردوں کو کس طرح زندہ فرماتے ہیں۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، فرمایا کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، عرض کیا یقین ہے لیکن اس غرض سے سوال کرتا ہوں کہ میرا قلب مطمئن ہو جائے۔ قَالَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، فرمایا تم لے لو 4 پرندے، پھر ان کو اپنے سے ہلا لو، پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ہر ایک کے حصے رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ بے شبہ اللہ تبارک و تعالی عزیز یعنی زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258، 259 اور 260، یہ 3 آیتیں ہیں جس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو بڑے موحد تھے، اپنے زمانے کے نبی تھے، اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے تھے، اور شروع ہی سے ان کے دل میں اللہ کی وحدانیت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسے ماحول میں انہوں نے آنکھیں کھولی، انہوں نے ایسے گھرانے میں وہ پیدا ہوئے اور پرورش پائے جو سب کا سب بت ساز اور بتوں کی پرستش کرنے والے، بتوں کو بنانے والے کے گھر میں آپ پیدا ہوئے۔ ہر طرف بت پرستی تھی، لوگ بتوں کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے اور بتوں سے ہوتا ہوا یقین کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ کی وحدانیت کا یقین رکھنے والا ایک بندہ اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینے والا پیدا ہوا۔ شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں وحدانیت ڈالی تھی، وہ لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتے تھے، وہ لمحہ لمحہ اپنے یقین میں اضافہ کرتے تھے۔ ان کے زمانے کا واقعہ ان آیات میں پیش کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی آیت الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدائشی وطن شہر بابل کے آس پاس تھا۔ اس زمانے میں نمرود ان علاقوں کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا، اس علاقے کا بادشاہ نمرود تھا۔ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا کرتا، بلکہ وہ خود اپنے آپ کے معبود ہونے کا دعوے دار تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ میرے اندر کس چیز کی کمی ہے، میرے پاس بادشاہت ہے، سلطنت ہے، میں جسے چاہے جو چاہے کر سکتا ہوں، میرے اندر کس چیز کی کمی ہے، اور خدا کیا چیز ہے میرے علاوہ۔ اس طریقے سے وہ خدائی کا دعوے دار تھا، لوگوں کو کہتا تھا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے موحد اس زمانے میں پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ نہیں، اللہ کی ذات ایک ہے۔ تو ان دونوں کا آپس میں گفتگو ہوئی، مناظرہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی ذات ایک اونچی ذات ہے، آپ خدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس نے پوچھا میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا اللہ زندہ کرتا ہے، ان لوگوں کو زندہ کرتا ہے، لوگوں کو موت دیتا ہے، زندگی دینا اور موت دینا میرے اللہ کا کام ہے، تمہارے اندر یہ کمال کہاں ہے؟ تو اس نے فوراً ایک چال چلی، اس نے کہا کہ ایک ایسے قیدی کو بلا لاؤ میرے پاس جس کے سلسلے میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔
جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب اسے اس کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اسے بھی یقین ہو گیا تھا کہ مجھے اب قتل کر دیا جائے گا، مجھے مرنا ہی مرنا ہے۔ اب ایسے قیدی کو، ایسے قتل کے در پہ ہونے والے انسان کو بلایا گیا، بلا کر کے نمرود نے کہا کہ نہیں، اب تجھے قتل نہیں ہونا ہے، جا۔ اور پھر ایک اچھے انسان کو بلایا اور اسے کہہ دیا کہ اسے قتل کر دے۔ اب بعد حضرت ابراہیم سے حجت بازی کرتا ہے، لڑ رہا ہے، دیکھو ایک آدمی کے موت کا فیصلہ ہو گیا تھا، میں نے اسے زندگی دے دی، اور ایک آدمی جو زندہ تھا میں نے اسے مار دیا، کیا فرق رہا تمہارے خدا میں اور میرے میں؟ ظاہر بات ہے کہ کسی مردہ چیز کو زندہ کرنے کا نام زندگی دینا ہے، اور کسی زندہ انسان کو موت دینے کا نام اسے مرانا ہے، اسے موت دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی زندہ آدمی کو پکڑ کر کے قتل کر دیا جائے، اسے موت دینا نہیں کہیں گے۔ اور اسی طرح کسی زندہ آدمی کو زندہ چھوڑ دینا زندگی دینا نہیں کہیں گے، تو زندگی زندہ اسے باقی رکھنا ہے۔ کسی مردہ انسان کے جسم میں جان ڈال کر کے اسے زندہ رکھنا، یہ اصل زندہ کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ضدی قسم کا انسان تھا، اس نے کہا کہ یہ میں نے کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ دیکھو میرا اللہ روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کراتا ہے، مغرب میں سورج ڈوبتا ہے، تمہارے ہاتھ سے اگر یہ ہو سکے تو تم یہ کرو کہ مغرب سے نکال کر کے مشرق کی طرف غروب کراؤ سورج کو، دیکھیں گے۔ تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو حیران پریشان رہ گیا، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا مناظرہ امت کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اور نمرود کے درمیان میں ایک مناظرہ کی شکل پیدا کر کے امت کو یہ بتلا دیا گیا کہ اللہ کی ذات اور اس کی شان ہی کچھ اور ہے۔ طاقت، حکومت دینا اللہ اس کے مالک ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے حکومت دیں گے، سلطنت عطا فرمائیں گے۔ اس کی بنیاد پر کوئی خدائی کا دعویٰ کر دے وہ بیوقوفی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک بادشاہ ہے، کچھ دنوں تک وہ بادشاہ رہے گا، اس کے بعد اس کے ہاتھ سے دولت چھن جائے گی اور پھر دوسروں کے ہاتھ میں دولت چلی جائے گی۔ موت کسی دوسرے کو آ رہی ہے، ہمیں خوش ہونے کا موقع نہیں ہے، آج اسے موت آئی ہے کل کو ہمیں موت آئے گی۔ انسان ہی ہے، انسان خدا نہیں بن سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آگے اس نے کچھ بحث نہیں کی، وہ کہہ سکتا تھا کہ ایسا کرو جیسا معمول ہے میں ویسا کرتا ہوں، تم اپنے خدا سے کہو کہ تمہارا خدا جو حقیقی خدا تم کہتے ہو اسے مغرب سے لانے کے لیے کہو، اور اس نے اس طرح کی بحثیں نہیں بڑھائی، ورنہ لوگ ہی خلاف ہو جاتے۔ اسے رہی صحیح جو کچھ اس کے ظلم زبردستی سے جو لوگ اسے خدا مان رہے تھے وہ بھی اس سے دور ہو جاتے، اس ڈر سے اس نے مان ہی لیا، پریشان ہو گیا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر حیران رہ گیا، حضرت ابراہیم کے اس جواب پر ششدر رہ گیا، پریشان ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے دوسری آیت میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ختم ہونے کے بعد کس طریقے سے اسے قیامت میں زندہ فرمائیں گے۔ انسان کی آخرت کی زندگی ایک مسلمان کا ایک بڑا ایمان ہے، پورے ایمان اور پورے اعمال صالحہ کا دار و مدار اسی پر ہے کہ آدمی جو کچھ نیک عمل کرتا ہے، جو کچھ ایمان لایا ہوا ہے، وہ جو کچھ عبادات جو کچھ کرتا ہے وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے دربار میں کل قیامت کے دن اس دنیا سے ختم ہونے کے بعد، عالم برزخ گزارنے کے بعد اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، موت کے بعد اٹھایا جانا ہے۔ ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے اور یہی سارے اعمال کا دار و مدار اسی پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی اسی طرح ایک صاحب کسی زمانے میں تھے، دو آدمیوں کی طرف یہ قصہ منسوب ہے، ایک تو حضرت عزیر علیہ السلام
ایک اللہ کے نبی گزرے ہیں، ان کے بارے میں ہے حزیر ابن شرقیہ، ان کے بارے میں ہے، حضرت عزیر کے بارے میں ہے، اور ایک شخص ہے آرمیہ بن خلقیہ کچھ نام ہے اس کا، اس کے بارے میں یہ واقعہ اس کی طرف منسوب ہے۔ حضرت عزیر ہوں یا آرمیہ بن خلقیہ ہو، کوئی بھی ہو، واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ان میں سے کوئی حضرت عزیر یا آرمیہ دونوں میں سے کوئی راستے میں جا رہے تھے، انہوں نے ایک علاقے کو دیکھا، وہاں کھنڈرات ہیں، وہاں کے کھنڈرات کو دیکھا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس آدمی کی طرح جو گزرا ایک قریے پر جس کی دیواریں اس کی چھت پر گری ہوئی تھی۔ اصل کے اعتبار سے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دیواریں کیسے چھت میں گر جائیں گی۔ ہوا یہ تھا کہ چھتیں بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے گھروں میں کیا ہوتا ہے، چھتیں پہلے گر جاتی ہیں، پہلے چھت گر جاتا ہے، چھت گر جاتی ہے، اس کے بعد جو سائڈ کی دیواریں ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر گر جاتی ہیں۔ یہی ہوا تھا، عام طور سے یہی ہوتا ہے۔ اول وہلے میں بولتے ہی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کیسے دیواریں چھت پر جا کر کے گر گئیں۔ چھت پر دیواریں گرنے کا مطلب یہی ہے کہ پہلے چھت گر جاتی ہے، کسی بھی بوسیدہ مکان کی چھت گر جاتی ہے، اس کے بعد اس کی سائڈ کی دیواریں بھی گر جاتی ہیں اس کے اوپر۔ اس طریقہ اگر ایک دم ہی کھنڈر علاقے پر سے ان کا حضرت عزیر کا گزر ہوا، انہوں نے اس کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ سب چیزیں ایسی برباد ہو گئیں، یہاں کے انسان ختم ہو گئے۔ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اب کیسے اللہ تعالیٰ اس ختم ہوئے چیزوں کو کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے؟ ایک بات ان کی زبان سے نکلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کا مظاہرہ یہ فرمایا کہ اسی وقت ان کو موت دے دی گئی، اور جس کی زبان سے نکلا اسی وقت ان کو موت دے دی گئی، اور اسی حال میں 100 سال تک ان کو وہیں چھوڑ دیا گیا، 100 سال تک وہ وہیں پڑے رہے۔ اللہ کی قدرت ہے، اس میں مجھے اور آپ کو کچھ بھی کہنے کا موقع نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہیں گے کریں گے، جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ تو 100 سال کے بعد جب ان کو موت دی گئی، وہ اشراق کے بعد وغیرہ کا چاشت کا موقع ایسا کچھ تھا، صبح میں آج کل کے حساب سے ہم اپنے علاقے کے اعتبار سے سمجھیں، مثال کے طور پر 10-11 بجے کا وقت تھا، ایسے وقت میں موت دے دی گئی۔ 100 سال کے بعد ان کو جگایا گیا، تو غروب سے پہلے ان کو جگایا گیا۔ ان کی زبان سے ایک لفظ جو نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے انہی کے اندر قدرت کے مظاہر پیدا فرمائے اور ان کو بتلایا، ان کو سوچنے پر مجبور کیا۔ تو پھر 100 سال کے بعد جب ان کو زندہ کیا گیا، تو زندہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، پوچھا کم لبثت، کتنے سال تم نے گزارے، کتنا وقت تم نے گزارا؟ انہوں نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک دن گزرا ہے، نہیں بلکہ میں تو سویا تھا اشراق کے چاشت کے وقت میں 10-11 بجے، اور اب اٹھ رہا ہوں غروب سے پہلے، تو اس کا مطلب یہ کہ ایک دن میں نہیں، ایک دن کا کچھ حصہ گزرا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، تم 100 سال تک ٹھہرے رہے اس جگہ میں، تمہیں اس جگہ میں گرے ہوئے 100 سال ہو گئے۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانے کو، ان کے پاس جو توشہ تھا اس میں جو کھانا تھا وہ، اور اسی طرح ان کے پاس جو پانی تھا وہ، ان سب کو دکھا کر کے کہا دیکھو میرے قدرت کے مناظر کیسے ہیں۔ 100 سال تمہارے گزر گئے، نہ تمہارے بدن میں کچھ فرق آیا میرے اٹھانے کے بعد، نہ تمہارا کھانا خراب ہوا، نہ تمہارا پانی خراب ہوا، اور تم جس سواری پر سوار ہو کر کے تم آئے ہوئے تھے اس گدھے کو دیکھو۔ تو
وہ گدھا مرا پڑا ہوا، اس کے ہڈیاں سب ختم ہو گئی تھی، اللہ نے ان کے سامنے اسے کھڑا کیا، اس پر گوشت چڑھایا، اس پر چمڑا، اس پر پوست چڑھایا، اور پھر اسے کھڑا کیا اس جانور کو ان کے سامنے۔ تو فرمایا وانظر الی حمارک وانظر الی حمارک، اور دیکھ لو اپنے گدھے کو، اپنے جانور کو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تمہیں لوگوں کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر پیش کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کے مناظر اور قدرت کے مظاہر انسانوں کو دکھلائے، اور اس بات کا یقین دلایا کہ ہم مردہ چیزوں کو ایسے ہی زندہ کریں گے کل قیامت کے دن۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اللہ کی قدرت میں، اللہ تعالیٰ کامل قدرت والے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے بل نسوی بنانا، کہ ہم انسانوں کو قیامت کے دن انسانوں کو اٹھائیں گے ہی، بلکہ ان کے جو پورے ہیں، ان کا جو فنگر پرنٹ ہے، اس میں بھی فرق نہیں آئے گا کل قیامت میں جب اٹھائیں گے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ فنگر پرنٹ اب بعد میں بدل گیا ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ جس کا جو فنگر پرنٹ رہے گا، جو فنگر رہے گا، جو فنگر ڈیزائن رہے گا، وہی رہے گا، اسے بھی ہم ویسا کا ویسا ہی کر کے بتائیں گے۔ اللہ کی قدرت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو فرمایا انظر الی العظام، اس کے ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشزها، ہم ان کو کیسے جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر اس پر کیسے گوشت پہناتے ہیں۔ فلما تبین له، جب یہ سب چیزیں حضرت عزیر کے سامنے ظاہر ہو گئیں تو انہوں نے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اب مجھے یقین ہو گیا، اب میں جان گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یعنی پہلے سے تو میں جانتا ہی ہوں، لیکن اب میں نے عینی مشاہدہ بھی کر لیا، اب یہ چیزیں میرے آنکھوں کے سامنے بھی آ گئی، اس لیے کہ وہ مؤمن تھے، بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے حضرت عزیر، ان کے ایمان میں کیا کمی آ سکتی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ میرے مشاہدے کی وجہ سے آدمی جو بہت ساری باتیں آدمی سنتا ہے، یقین بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کے حساب سے کوئی چیز مشکل اور ناممکن نظر آتی ہے تو اس میں اسے اطمینان نہیں ہوتا۔ جب مشاہدہ کر لیتا ہے، آنکھ سے دیکھ لیتا ہے باقاعدہ، پھر تو اس کے یقین میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کی اطمینان قلبی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، اس کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال فرمایا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب آپ مجھے بتائیے آپ کس طریقے سے، کس طرح زندہ کریں گے مردوں کو۔ اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نبی اور اللہ کے خلیل اور اللہ کے دوست تھے، وہ تو سراپا توحید تھے، توحید کے عالم بردار تھے، لوگوں کو وحدانیت کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ میں تو توحید کا اقرار کرنے والا بلکہ اس کی طرف دعوت دینے والا ہوں، لیکن میں نے یہ جو سوال کیا ہے اطمینان قلبی کے لیے ہے۔ ایک چیز ایمان ہے، ایک اطمینان قلبی ہے۔ ایمان اور اطمینان دو الگ چیزیں ہیں۔ ایمان انبیاء کرام علیہ السلام کی آسمانی تعلیمات پر یقین کر کے اسے مان لینے کا نام ایمان ہے، اور اطمینان کسی چیز کو مشاہدے کے ذریعے سے دیکھ کر خود کو، اپنے دل کو سکون پہنچانے کا نام اطمینان ہے۔ تو ایمان اور اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے ایمان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بہت اونچا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان انبیاء کرام علیہ السلام کو اطمینان قلبی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر جتنے
اللہ کے اور ہمارے درمیان، جنت اور دوزخ اور ہمارے درمیان آخرت کے مناظر اور ہمارے درمیان میں جتنی حائل اور جتنی رکاوٹ کی چیزیں ہیں سب کو ہٹا دیا جائے میرے طرف، میرے سامنے سے، اور روبرو مجھے دکھا دیا جائے ساری چیزوں کو، تو میرے ایمان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ میں مکمل طور پر اس پر یقین کرتا ہوں۔ جب حضرت علی نے اس طرح کی بات کہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں کیوں فرما رہے ہیں کہ آپ کس طریقے سے زندہ کرتے ہیں دکھائیے؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان میں کسی قسم کی کمی نہیں تھی، بس یہ ہے کہ اطمینان قلبی کے لیے انہوں نے سوال فرمایا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں ایمان میں کس قسم کی کمی ہو سکتی تھی، لیکن شب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کرائی اور آپ کو جنت اور دوزخ کے مناظر دکھلائے گئے، جبکہ اللہ کے کہنے پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کامل تھا، اس کے باوجود اللہ نے اطمینان قلبی کے طور پر نبی علیہ السلام کو دکھایا، اس لیے کہ نبی کا ایمان اور نبی کا مرتبہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، نبی کو اوروں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، نبی کے ذمے امت کی دعوت اور اس کی تبلیغ ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ذرا بتائیے مجھے کہ کس طریقے سے آپ مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ترکیب بتائی کہ آپ 4 پرندے لیں، 4 پرندے لے کر کے ان پرندوں کو ذبح کریں، ان کا قیمہ بنائیں، ان کے گوشت کو آپس میں ملائیں، پھر ان کو 4 پہاڑ کی الگ الگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیں، اس کی بلندی پر رکھ کر کے چھوڑ دیں۔ پہلے ان پرندوں کو 4 پرندے لیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کریں، ان کو اپنے سے مانوس کریں، ان کو کھلائیں پلائیں، ان کو بلائیں، ان کو یعنی اتنا ان کو اپنے سے عادی بنائیں کہ جب بھی وہ بلائے تو آئے۔ جو لوگ جانور پالتے ہیں یا جنہوں نے جانور پالنے کا جن کو تجربہ ہے وہ جانتے ہیں کہ جانور کچھ دنوں میں مانوس ہو جاتے ہیں، مخصوص قسم کا کوئی بھی نام اس جانور کو، اس پرندے کو رکھ دیا جائے، اس نام سے بلائیں تو وہ جانور آتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا مالک مجھے دانہ دینے کے لیے بلا رہا ہے، پانی پلانے کے لیے بلا رہا ہے، یا ویسے ہی میرے سے کھیلنے کے لیے بلا رہا ہے، جانور اور پرندہ سمجھ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے مانوس کر لیجئے ان 4 پرندوں کو، اور پھر ان کو ذبح کر کے ان کا قیمہ کر کے اسے الگ الگ پہاڑ کی چوٹیوں میں رکھ دیجئے، پھر اللہ کا نام لے کر کے ان پرندوں کو بلائیے، جس طریقے سے تم زندگی کی حالت میں ان پرندوں کو بلاتے تھے اسی طریقے سے بلائیے۔ وہ 4 کے 4 پرندے میری قدرت کے مظاہر کے طور پر، وہ 4 کے 4 پرندے ان کے گوشت پوست الگ الگ جگہوں سے ملیں گے، اور 4 پرندے تمہارے سامنے چل کر کے آئیں گے، اڑ کر کے آئیں گے، تو تمہیں ہو سکتا ہے شبہ ہو جائے کہ ادھر کا پرندہ ادھر، ادھر کا ادھر ہو گیا، یہ سب سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے ان پرندوں کو میں چلا کر کے تمہارے ساتھ لاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح حضرت ابراہیم نے کیا، اور ایسا قدرت کا منظر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش فرمایا۔ قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، ان کو بلائیے اور تمہارے سامنے آئیں گے چلتے ہوئے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لیجئے اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی سارے اسباب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہیں گے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان اپنے اندر غور کر کے دیکھے، انسان یہ سوچتا ہے کہ آدمی مر گیا، انتقال ہو گیا، وہ مٹی میں مل گیا، اس کی مٹی جب وہ انسان مٹی میں مل گیا، اس کی مٹی ہوا میں اڑ گئی یا پانی میں بہہ کر کے کہیں سے کہیں چلی گئی، یا کسی نے اس مٹی کو اٹھا کر کے اپنا مکان بنا لیا، یہ سب انسان کہاں کہاں فٹ ہو گئے جا کر کے، ایک انسان کے حصے کہاں کہاں پتہ نہیں کہاں کہاں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کیسے ان سب چیزوں کو لائیں گے؟ ذرا زندگی میں ہی ہم اپنے اندر غور کر کے دیکھیں
کہ ہم جو غذا، ہمارا جو بدن پلا بڑا ہے وہ کن چیزوں سے پلا ہے، وہ کن چیزوں سے نشو و نما پایا ہے، اور ہم کہاں سے آئے، ہمارے والدین سے جو ہم آئے، اور جن راستوں سے ہم آئے، جن واسطوں سے ہم پہنچے، اور جس ذریعے سے ہم انسان بنا، وہ ذریعہ ہمارے بڑوں کے بدن میں وہ ذریعہ جو تیار ہو وہ کیسے تیار ہوا، اور ہم انسان بنے اور ہم اتنے بڑے ہوئے، اور ہمارے بدن کا جو اتنا بڑا حصہ تیار ہوا، ہم نے گوشت کھائے، ہم نے دودھ پیا، ہم نے بہت ساری چیزیں غذائیں استعمال کی، ہم نے جس جانور کا گوشت کھایا وہ کہاں کا تھا، اس کا گوشت کن چیزوں کو کھانے کی وجہ سے پلا تھا، کن کن ذرات کے ذریعے سے ہمارے بدن کا ایک ایک حصہ کہاں سے بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو اس کے بدن کے ایک ایک حصے کو مختلف چیزوں سے جب بنا سکتے ہیں تو پھر دوبارہ اسے ختم ہونے کے بعد پھر اسے جوڑ بھی سکتے ہیں۔ ایک انسان اپنے اندر غور کر لے کہ میں جس غذا کو کھا کر کے میں نشو و نما پاتا ہوں، میرا بدن بڑھتا ہے، بڑھوتری حاصل کرتا ہے، نمو پاتا ہے، ترقی میرے بدن میں ہوتی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ غذاؤں کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ میں جو غذا کھا رہا ہوں مختلف طریقے کی غذا کھا رہا ہوں، اور جو اناج دانے وہ پتہ نہیں کہاں کس علاقے سے، گیہوں پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، چاول کہاں سے آیا ہے، اور دال کہاں سے آیا ہے، ان سب کا مرکب میں نے کھایا، وہ سب میرے بدن کا حصہ بنا۔ یہ سب کہاں سے اللہ تعالیٰ لا کر کے میرے بدن کا حصہ، زندہ انسان کے جسم کا حصہ بنا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں کیا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ہمیں اپنے بدن کے منتشر اور مختلف حصوں کو اللہ تعالیٰ جوڑیں گے، اس میں کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے قدرت کے مناظر کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔